معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 19، امریکن رابطہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی میدان میں جو ہمارا موضوع سخن ہے، نو آبادیاتی نظام کی بساط الٹنا شروع ہو گئی۔ امن کی تلاش میں اقوام متحدہ کا ظہور ہوا، ساتھ ہی ساتھ اشتراکی اور سرمایہ داری نظام کے دائی کھل کر مد مقابل بن گئے۔ علاوہ ازیں ایک اور تاریخی وقوع جو ظہور پذیر ہوا تھا، امریکہ کا خود ساختہ علیحدگی کے خول سے نکل کر بین الاقوامی سیاست میں قدم رکھنا اور پھر جنگ عظیم کی صعوبتوں سے داماندہ مغرب کی لیڈرشپ سنبھالنا۔ آہستہ آہستہ ایک تیسری دنیا بھی ابھری، ان پسماندہ ممالک پر مشتمل جن کو نئی آزادی ملتی گئی۔ بظاہر اس تیسری دنیا کا دونوں بڑے بلاکوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنی پسماندگی اور ضروریات زندگی کی فراہمی کی خاطر ان کا کسی نہ کسی بلاک کے زیر اثر آ جانا ناگزیر ہوتا گیا۔ ادھر دونوں بلاکوں کے درمیان جو سرد جنگ شروع ہو چکی تھی اور جاری ہے، اس کے پیش نظر ہر بلاک تیسری دنیا کے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بے قرار ہے۔ جو ملک ان دونوں کے اثر سے آزاد رہنے کی جرت رکھتا ہو، اس پر ہر طرح سے ڈورے ڈالے جاتے ہیں، ورنہ کمزور زیادہ پسماندہ ممالک کو ڈرا دھمکا کر زیر کرتے ہیں۔ اس سرد جنگ میں ماہر جاسوسی اداروں کا دائرہ کار محض خبریں حاصل کرنے سے نکل کر سیاسی قتل، تخریب کاری، حکومتوں کا تختہ الٹنے تک وسیع ہو گیا ہے۔ بدنام زمانہ امریکن CIA اور روسی KGB کے کارنامے اس ضمن میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے۔ ہنگری میں امر ناگی اور جنوبی ویتنام میں DM کے قتل، ایران، گوٹے مالا، کیوبا، ہنگری، نیکاراگوا اور درجنوں دوسرے ممالک میں تخریب کاری اور حکومتوں کے عدل بدل کی ذمہ داری اب یہ ایجنسیاں فخر سے قبول کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 20، ابتدائی سال۔ موضوع بحث چونکہ پاکستان اور اس کے موجودہ حالات ہیں، مناسب ہوگا کہ ہم تاریخ کے دور دراز ادوار کو چھوڑ کر آزادی کے سال یعنی 1947 اور اس کے قریب کے واقعات پر نظر ڈالیں۔ تاریخی اعتبار سے تو ہم مغربی سرمایہ داری نظام کے صف بندی میں شامل ہیں، البتہ جب سے برطانیہ کی عظمت کا زوال ہوا ہے، اب مغربی ممالک میں امریکہ ہمارے نئے محسن کے روپ میں ابھرا ہے۔ لہٰذا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بعض پہلوؤں کا مطالبہ ہی اس باب کا موضوع ہے۔ سر اولیف کیرو نے 1940 میں ریکارڈ کیا تھا۔ 1932 میں جب امریکہ نے بحرین کے ساحلی جزیرے ماناما میں تیل دریافت کیا تو اس علاقے سے امریکہ کا تعلق پہلی بار قائم ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اس علاقے میں ایک صدی سے اثر انداز تھے اور ہندوستان اور اس کے نواح پر پورا تسلط رکھتے تھے۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کو یعنی انگریزوں اور امریکہ کو اس وقت بھی روس کا سایہ ایسے ہی ڈرا رہا تھا جیسا کہ اب۔ اس وقت سے انہیں پہم خطرہ لاحق ہے کہ روس مشرق وسطیٰ کا تیل ان سے چھین کر لے جائے گا۔ لہٰذا امریکہ کی دلچسپی اس علاقے میں تیل کے ذخائر کی نت نئی دریافت اور اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس ضرورت کا پورا کرنا ہی کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ امریکہ یہاں اپنی اجارہ داری برقرار رکھے اور روس کو ہر قیمت پر یہاں پاؤں جمانے سے باز رکھے۔ پاکستان ایک عظیم کرب کی حالت میں عالم وجود میں آیا اور ابھی اس نے سانس لینا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ ہر نوع کی مشکلات کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اول تو ہندوستان میں ہندوؤں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا
اور اس پر ستم کہ انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے کہ یہ ملک کسی نہ کسی صورت میں ختم ہو جائے۔ تقسیم کے بعد وہ تمام اثاثہ جات جو پاکستان کے حصہ میں آئے تھے روک لیے گئے۔ ہر قسم کا ساز و سامان، سرمایہ اور فوجی اسلحہ وغیرہ نہ دیا گیا، اور جب دیا وہ اکثر و بیشتر ناکارہ تھا۔ مزید برآں جموں اور کشمیر کی ریاستوں پر بالجبر قبضہ کر لیا، جبکہ اصولی طور ان دونوں ریاستوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوا طے شدہ امر تھا۔ پاکستان کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں جب لے گیا تو ہندوستان نے کشمیر کے عوام کو اس تصواب رائے کا حق دینے کا سنجیدہ وعدہ کیا، لیکن وہ دن اور آج کا دن یہ وعدہ وفا نہیں ہوا۔ باوجود 40 برس کے مخالفانہ قبضے کے آج بھی ہندوستانی حکومت کو یہی خطرہ لاحق ہے کہ رائے شماری کبھی ان کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ آج بھی کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان بنائے مخاصمت ہے، جس کی وجہ سے باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہونے کے باعث 1971 کی جنگ میں آدھا ملک بھی کھو بیٹھا ہے۔ بائیں ہمہ دونوں ملکوں میں فوجی قوت بڑھانے اور اسلحہ اندوزی کی دوڑ جاری ہے۔ 1950 سے 1951 کے سال پاکستان پر خاص طور پر بھاری تھے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان نے اپنی بیشتر فوج پاکستان کی سرحد پر جمع کر دی تھی۔ تاہم خوش قسمتی سے بات محض دھمکی تک ہی محدود رہی، اور یہ نازک صورتحال کسی طور پر گزر ہی گئی۔ پاکستان کا دفاع اس مرحلے پر نہ ہونے کے برابر تھا۔ جنرل ایوب خان، جو بعد میں پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف اور پھر اور بہت کچھ بنے، اپنی اس وقت کی رپورٹ میں کہتے ہیں، پاکستان کے پاس صرف 13 ٹینک تھے، جن کے انجنوں کی زندگی بصد مشکل 40 یا 50 گھنٹے کی باقی تھی، اور توپ خانے کے پاس گولہ بارود نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان حالات میں پاکستان کو ایک ایسے حلیف کی تلاش تھی جو ہندوستان کے حملے کی صورت میں اس کی مدد کر سکے۔ اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ کامن ویلتھ کے ممالک میں سے کسی کو ہمارے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ہندوستان سے تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار تھا۔ چین اور روس میں سے بھی کوئی ہماری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ خود ہم نے بھی سنجیدگی کے ساتھ ان کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا پاکستان کی قیادت نے امریکہ سے رسائی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ نے ابتدائی مراحل میں جنگ کے فاضل اسلحہ میں سے پاکستان کو $1 کروڑ کے فوجی ساز و سامان خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن پاکستان ایک مضبوط اور قابل اعتماد دوست کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے روس کے دورے کی دعوت کو نظر انداز کر کے امریکہ کا دورہ کیا۔ واشنگٹن میں نیشنل پریس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ایک ایسی دنیا میں جہاں نظریاتی تضاد ہو، نو آزاد ممالک ذہنی انتشار کے شکار اور غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں کیا یہ بات انتہائی اطمینان بخش نہیں کہ ایسے ملکوں میں کم از کم ایک ملک ایسا ہے جو کسی تذبذب میں نہیں، اور جو اپنی روایات اور عقیدہ میں جمہوریت اور معاشی انصاف کے اٹل اصولوں پر ڈٹ کر کاربند ہے۔ اسی تقریر میں لیاقت علی خان نے امریکی اور پاکستانی اداروں میں یکسانیت تلاش کرتے ہوئے سرمایہ داری نظام کی حمایت کی، اور امریکیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی کھلی دعوت دی۔ پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہر قسم کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف ہے۔ اس نیک ارادے میں آپ پاکستان کو اپنا ہم رکاب پائیں گے۔ جارحیت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے محتاط انداز سے یہ بھی کہہ ڈالا، جارحیت ہی ہے، خواہ وہ کمیونسٹ اطراف سے ہو یا کسی اور طرف سے، اور اس میں امتیاز کرنا امریکہ جیسے بااصول ملک کو زیب نہیں دیتا۔ اس تمام تر کاوش کے باوجود امریکہ کا رویہ سرد مہری کا ہی رہا، تاکہ وہ پاکستان کی خاطر ہندوستان سے دشمنی مول نہ لے۔
دراصل امریکہ اس زمانے میں بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہندوستان کو اشتراکی بلاک کے زیر اثر آنے سے روکے اور خود اپنے حلقہ بگوشوں کے صف میں لے آئے۔ تاہم جب 1951 میں ہندوستان نے کوریا کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو امریکہ پر یہ واضح ہو گیا کہ ہندوستان ان کے زیر دام آنے والا نہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مصدق نے بطور وزیر اعظم ایران تیل کے تمام ذخائر کو قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ ادھر پاکستان نے امریکہ کی کوریا پالیسی کی دل کھول کر تائید کی۔ چنانچہ ہندوستان اور ایران کے حالات کے پیش نظر امریکہ نے پہلی بار پاکستان کو در خود اعتنا سمجھا اور اس طرح اچانک ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی پہلی پیش رفت ہوئی۔ گورنر جنرل غلام محمد اور جنرل ایوب خان پہلے ہی سے امریکہ کے حامی اور اتحادی تھے۔ امریکہ کے اشارے پر خواجہ ناظم الدین جیسے ثقہ بند سیاستدان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ اقدام بھی ایک ماہر شاطرانہ چال بازی سے ہوا۔ ملک بھر کے ذرائع ابلاغ سے یہ کہلوایا گیا کہ گندم کی فصل کی ناکامی کے باعث قحط پڑنے والا ہے۔ اس قحط کا ذمہ دار وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ٹھہرایا گیا اور 1953 میں خواجہ صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر امریکہ نے بڑی فراخ دلی سے پاکستان کو قحط سے بچانے کے لیے گندم دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن امریکی گندم پورے 1 سال کے بعد پہنچی، جبکہ خود پاکستان میں گندم کی بھرپور فصل پیدا ہو چکی تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جس قحط کے الزام پر خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا گیا تھا، ملک میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس طرح امریکہ اور پاکستان میں امریکہ کے حواریوں کا پول کھل گیا۔ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی نہ صرف مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک دراڑ کی صورت اختیار کر گئی، بلکہ مستقبل میں سول حکومت کے لیے خطرے کا ایک واضح اشارہ بھی ثابت ہوئی۔ صفحہ نمبر 24، ایوب خان کا دور۔ ناظم الدین جیسے زیرک سیاستدان کو راستے سے ہٹانے کے ساتھ ہی معاملہ آسان ہو گیا۔ 1953-54 میں ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد اور وزیر اعظم محمد علی بوگرا بھی ہمراہ تھے۔ اس دورے کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر ہوائی اڈے بنانے کی اجازت دے دی تاکہ امریکہ اشتراکی حملے کی صورت میں دفاع کر سکے۔ اس دورے کے اختتام پر امریکہ کے نائب صدر نکسن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس پاکستان آئے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا۔ ستمبر 1954 میں پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن سیٹو میں شامل ہوا اور اس سے اگلے سال سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو کا رکن بنا، جس کا نام ابتدا میں بغداد پیکٹ رکھا گیا تھا۔ ان ہر 2 معاہدوں کا مقصد روس اور چین کے خلاف دفاع کرنا تھا، یا یوں کہیے کہ ان ملکوں کے دائرہ اثر کو محدود رکھنا تھا تاکہ ان کا نظریاتی موقف بھی ممبر ممالک میں نشر نہ ہو سکے۔ 1958 میں جب امریکہ نواز جنرل محمد ایوب خان نے پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹ کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اس نے امریکہ کے ساتھ ایک مزید معاہدہ کیا جس میں پاکستان کو موسٹ الائیڈ آف دا الائز لکھا گیا، یعنی بقول نون میم راشد دریوزہ گر اعظم کا لقب پاکستان کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا، اور اس طرح پاکستان پکے ہوئے بیر کی طرح امریکہ کی جھولی میں گر گیا۔ اشتراکی بلاک کی طرف کے تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے گئے کہ اس طرف سے کوئی ہوا کا جھونکا بھی نہ آنے پائے۔ اس پالیسی کے برعکس ہندوستان غیر جانبدار رہ کر دونوں بلاکوں سے تعلقات استوار رکھتا اور دونوں سے فائدے حاصل کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ 50 کے عشرے میں جبکہ پاک امریکی تعلقات تیزی سے بڑھ رہے تھے،
روس نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اگست 1956 میں جناب M.A. کھوڑو صاحب کی قیادت میں ایک وفد روس گیا اور واضح طور پر یہ تاثر لے کر لوٹا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی صورت میں روس کشمیر کے تنازع میں اپنا موقف تبدیل کر لے گا اور سابقہ ہندوستان نواز پالیسی ترک کر دے گا۔ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے یہ ایک بہت اہم اور سنہری موقع تھا، کیونکہ جب کبھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا تھا، روس اس کو ہمارے خلاف ویٹو کر دیا کرتا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے امریکہ کی قربت کے نشے میں یہ موقع دانستہ طور پر کھو دیا۔ صفحہ نمبر 26۔ 1958 میں حکومت کا تختہ الٹنا۔ بعض وجوہات کی بنا پر 1958 کے لگ بھگ پاک امریکہ تعلقات میں قدرے سرد مہری آ گئی۔ پاکستان میں عوام کو سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں میں شمولیت کچھ موضوع معلوم نہیں ہوتی تھی، اور نہ ایک بلاک کی طرف اس قدر جھکاؤ جس نے ہمیں کاسا لیسی کا درجہ دے رکھا تھا۔ ادھر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بن چکا تھا، جس کے تحت سکندر مرزا گورنر جنرل کی بجائے صدر پاکستان بن گئے تھے۔ بیوروکریسی اور فوج کی مکمل حمایت سکندر مرزا کو حاصل تھی، لیکن اس جمود میں ایک انقلاب الیکشن کی صورت میں نمودار ہونے والا تھا یا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پورے ملک میں جمہوری تحریک چل نکلی۔ عوام بیوروکریسی کی حکمرانی سے بیزار ہو چکے تھے اور نمائندہ حکومت کی آمد پر شاداں فرحاں تھے۔ سکندر مرزا کی مخالفت عام تھی۔ ایوب خان کا ملازمت کی مدت پوری کرنے کے باوجود بار بار توسیع ملازمت کا بندوبست کر لینا بھی عوام کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ 50 کی دہائی میں امریکہ نے قرائن سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ پاکستان میں فوج اقتدار پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، اور یہ واقعہ جلد ہی رونما ہونے والا تھا۔ بعد کے آنے والے حالات کے مطابق خود ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان کا کہنا تھا کہ اس فوجی پلان میں امریکہ کی CIA کا بھی ہاتھ تھا۔ چنانچہ الیکشن اور اس کے نتائج کے خوف سے سکندر مرزا صدر اور ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ مارشل لا لگنے کے 4 روز کے اندر اندر امریکی ڈیفنس سیکرٹری پاکستان میں وارد ہوئے اور باہم مشورے ہوئے۔ جلد ہی ایوب خان نے سکندر مرزا کو معزول کر کے صدر کا عہدہ بھی حاصل کر لیا اور از راہ مروت سکندر مرزا کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ملک میں سیاسی عمل کو معطل کر کے فوج کے سربراہ نے ایک ایسی روایت کی بنیاد ڈالی جس نے بعد میں وطن عزیز کو 2 نیم کر کے رکھ دیا۔ بنیادی قوانین اور اداروں کی جڑیں ہلا دی اور قوم اور قومیت کے تصور کو پارا پارا کر دیا۔ بہر طور ایوب خان کے برسر اقتدار آتے ہی امریکہ نواز پالیسیوں کا دور شروع ہو گیا۔ فارن افیئرز جنرل میں ایک مضمون میں ایوب کی تحریر تھی۔ پاکستان نے واضح طور پر مغرب کے ساتھ اپنی شناخت کا اعلان کر دیا ہے، اور بعض دوسرے ملکوں کی پالیسی سے ہٹ کر ہم نے کمیونسٹ ممالک سے مکمل علیحدگی اور ان سے ہر قسم کی مدد سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ہم کسی دوغلے پن کی حکمت عملی پر یقین نہیں رکھتے۔ 1961 میں امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے ایوب خان نے پرجوش لہجے میں کہا، براعظم ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی سرزمین پر امریکی فوجیں آزاد دنیا مراد سامراجی یا سرمایہ داری بلاک کے دفاع کی خاطر قیام پذیر ہو سکتی ہے۔ 1959 میں جبکہ ایوب کو اقتدار سنبھالے مشکل سے چند ماہ ہوئے تھے، پشاور کے قریب بڑا پیر میں امریکہ کو ایک خفیہ اڈہ بنانے کی اجازت دی گئی۔ یہ معاہدہ خفیہ رکھا گیا اور پاکستانیوں کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ یہ ہوائی اڈہ دراصل CIA کا تھا، جہاں سے خاص قسم کے اونچی اڑان کے ہوائی جہاز U-2 روس کی سرزمین کے اوپر پرواز کرتے اور روسی مواصلاتی نظام اور دیگر فوجی اداروں کی جاسوسی کرتے تھے۔
امریکہ نے ایوب خان کو یقین دہانی کرا رکھی تھی کہ U-2 طیارے کی پرواز اتنی بلندی پر ہوتی ہے کہ کوئی روسی طیارہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا U-2 روسی ہوا بازوں کی دسترس سے باہر اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس دعوے کا پول اس وقت کھل گیا جب روسیوں نے U-2 طیارہ گرا لیا اور اس کے پائلٹ گیری پاورز کو زندہ حراست میں لے لیا۔ گیری پاورز نے تفتیش کے دوران تمام حالات منو ان بیان کر دیے اور پاکستان کے اس معاملے میں ملوث ہونے کا راز بھی افشاں ہو گیا۔ روس نے پاکستان کو سخت تنبیہ کی اور کہا کہ ہم نے اپنے نقشوں میں پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا لیا ہے تاکہ وقت پڑنے پر اس شہر کو نشانہ بنایا جا سکے۔ نیز یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر پاکستان کی سرزمین سے کوئی امریکی طیارہ روس میں داخل ہوا تو پاکستان کو اس جرم کی قرار واقعی سزا برداشت کرنا ہوگی۔ اس واقعہ کے بعد U-2 کی پروازیں تو بند ہو گئی، لیکن بڑا بیر کا اڈا بدستور امریکی جاسوسوں کا مرکز بنا رہا۔ امریکی CIA نے ایوب خان پر دباؤ ڈال کر کراچی میں بھی جاسوسی کا ایک خاص ادارہ کھول دیا۔ بظاہر یہ ادارہ پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو کا حصہ کہلاتا تھا، لیکن دراصل یہ صرف پاکستانی سٹاف کو استعمال کرتا تھا اور اس کا تمام کاروبار امریکی افسر ہی چلاتے تھے۔ پاکستانی حکام کو اس ادارے کی نہ کوئی رپورٹ دی جاتی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کے کاروبار میں دخل دینے کا اختیار تھا۔ یہ ادارہ تمام اشتراکی ممالک کے سفارت خانوں کے خلاف جاسوسی کرتا تھا۔ اس کی تیز رفتار گاڑیاں جن پر پاکستانی نمبر پلیٹ ہوتی تھی اور پاکستانی ڈرائیور سفارتکاروں کا پیچھا کرتے تھے، اور وہ بھی کچھ اس انداز سے کہ جن کا تعاقب کیا جا رہا ہے اس کو اس بات کا علم بھی ہو۔ ان سفارت خانوں کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کیے جاتے تھے۔ اس سب عمل سے دو مقصد حل ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ اشتراکی سفارتکاروں کی آمد و رفت اور گفت و شنید سے ان کی سرگرمیوں کی معلومات حاصل ہوں، اور دوسرے وہ لوگ میزبان ملک یعنی پاکستان کی اس جارحانہ جاسوسی سے برگشتہ ہوں، کیونکہ بظاہر تعاقب کرنے والے تو پاکستانی ہی نظر آتے تھے۔ لہٰذا اشتراکی ممالک اور پاکستان کے درمیان بود پیدا کرنے کی یہ ایک اور چال بھی تھی۔ کوئی بھی غیرت مند ملک اپنی سیکیورٹی سروس میں کسی غیر ملک کو اس قدر دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ انٹیلیجنس بیورو کے چند حساس افسران نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور بصد مشکل ایوب خان کو مجبور کیا کہ یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں امریکی پالیسیوں کی مکمل اطاعت کی۔ ستمبر 1959 میں امریکہ کے اشارے پر وہ وزیر اعظم ہندوستان پنڈت جواہر لال نہرو سے ملا اور مشترکہ دفاع جوائنٹ ڈیفنس کے قیام کا مشورہ دیا، جس کو نہرو نے رد کر دیا۔ پھر ایوب خان نے کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپیل کی، لیکن یہاں بھی سرد مہری کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ کسی مقام پر بھی خود امریکہ نے ہندوستان کو کسی سمجھوتے کی طرف مائل کرنے کی نہ تو کوشش ہی کی اور نہ ہی ایوب خان یا پاکستان کی خاطر ہندوستان کے خلاف کوئی غیر دوستانہ بیان دیا۔ امریکہ کے لیے ہندوستان کی خوشنودی ہر قیمت پر خاص اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی دانست میں یہ تمام علاقے پر اثر رکھنے کی پہلی کڑی ہے۔ ایک موقع ایسا بھی تھا جب خود امریکہ خواہش مند تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کے مسئلہ کی وجہ سے مخاصمت ہے اس کا کوئی باوقار حل ہو جائے، لیکن ہندوستان کے تیور دیکھ کر وہ فوراً پسپا ہو گیا۔ 1959 عیسوی میں جان فاسٹر ڈلس کی موت کے بعد امریکی پالیسی میں تبدیلی آئی۔ ڈلس معاہدات پیکٹس کے ذریعے اتحاد کا زبردست حامی تھا۔ عراق میں عبد الکریم قاسم کی حکومت کا تختہ الٹنے کے ساتھ ہی عراق اس معاہدے سے نکل گیا، جس کو بغداد پیکٹ کہا جاتا تھا اور بعد میں سینٹو کے نام سے زندہ رہا۔ لیکن اس معاہدے میں اب امریکہ کی دلچسپی بھی قدرے کم ہو گئی۔ ٹائم میگزین نے لکھا کہ 1960 کا سال اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں معاہدات کی جگہ غیر جانبداری کی قدر و منزلت دو چند ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب امریکہ نے
پاکستان کو نظر انداز کرنا اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی پالیسی کو تیز تر کر دیا، خصوصاً 1962 میں جب ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں ہندوستان کو بری طرح سے پسپا ہونا پڑا تو امریکہ نے موقع غنیمت جان کر ہر قسم کی فوجی ساز و سامان کی پیشکش کر دی اور بہت سی امداد بھی دی۔ اسی سال پاکستان اور چین کے درمیان بارڈر کی حد بندی کے لیے گفت و شنید شروع ہوئی اور دونوں ممالک میں دوستانہ معاہدے کی شروعات بھی ہوئی۔ امریکہ پاکستان کی اس حرکت پر مزید ناراض ہوا اور پاک امریکہ تعلقات میں ایک خلیج پیدا ہو گئی۔ ایوب خان نے امریکہ کو ہندوستان نوازی کے حوالے سے موقع پرست کہا اور چین کی ناکہ بندی پر تنقید کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے بیان دیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے ایسے سیاسی اور فوجی معاہدات پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ ہندوستان کو ترجیحاً اسلحہ فراہم کر رہا ہے جو چین کے خلاف تو کیا استعمال ہوگا، البتہ پاکستان کے خلاف ضرور کام میں لایا جائے گا۔ کہنے کو تو یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، لیکن اصل صورتحال یہ تھی کہ پاکستان امریکی قرضہ جات اور دیگر امداد پر اتنا انحصار کیے ہوئے تھا کہ اس مکڑی کے جال سے اس کا نکلنا خارج از بحث تھا۔ 1964 میں نئی دہلی میں مقیم ایک نامہ نگار نے لکھا، پاکستان آج مشتعل بھی ہے اور ہراساں بھی۔ 10 سال کی مستقل دوستی کے بعد بھی امریکہ نے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے یعنی مسئلہ کشمیر کے حل کرانے میں کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ اس میں ہندوستان کی ناراضگی کا خوف ہے۔ بائیں ہمہ جب تک ایوب خان اقتدار میں ہے پاکستان مغرب کے ساتھ ہی وابستہ رہے گا، اور ایوب کے بعد بھی مغرب کے سوا کون ہے جو پاکستان کو وہ تمام فوجی اور اقتصادی امداد دے گا جس پر اب وہ مکمل انحصار کیے ہوئے ہے۔ 1962 میں پاکستان کی فوجی امداد میں بہت سی کمی کر دی گئی اور پھر 1965 کی ہند پاک جنگ کے بعد یہ امداد مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تب تک پاکستان امریکہ سے 102 بلین یعنی 120 کروڑ ڈالر کی فوجی اور 200 کروڑ کی اقتصادی امداد لے چکا تھا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد جب سرکاری طور پر امریکی اسلحہ کی خریداری پاکستان کے لیے ممنوع ہو گئی تو امریکہ کو یہ خطرہ بھی لاحق ہوا کہ کہیں پاکستان بالکل امریکی چنگل سے آزاد ہو کر اشتراکی کیمپ میں نہ چلا جائے، لہٰذا احتیاطاً یہ انتظام کیا گیا کہ پاکستان کچھ امریکی اسلحہ براہ راست خریدنے کی بجائے پڑوسی ملک کی وساطت سے حاصل کرے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔